صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے چینل یاد الہی، یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI، یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص نسخہ، اہم امور میں کامیابی کا مجرب نسخہ، مجرب وظیفہ۔ زندگی میں جو بھی آپ عمل سر انجام دیتے ہیں، کوئی نیا مکان بنانا چاہ رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام، مباح کام، نیک جائز مباح کام، گناہ کا کام نہ ہو، دینی دنیاوی حوالے سے، تو ان کاموں میں کامیابی کا ایک مجرب نسخہ ہے، وہ سماعت کر لیجیے۔ یعنی وہ کام مکمل طور پر اپنے انجام کو پہنچیں بخیر و خوبی، اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سورہ علق جو پہلی وحی بھی ہے، سورۃ العلق 30ویں پارے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس مبارک سورت کو 21 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 700 مرتبہ تلاوت کرنے سے انشاءاللہ اہم امور میں کامیابی نصیب ہوگی۔ سورۃ العلق 21 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 700 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تمام مشکل سے مشکل کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ساتھ تعداد میں اول آخر لازمی درود پاک پڑھیں۔ سورت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری کیسے رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الى ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے بنی آدم کو، تمام انسانوں کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہ جانتا تھا۔ ہاں بے شک انسان ہی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف
لوٹنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی، جھوٹی خطا کار، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں ہاں، اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی، سبھی پر سجدہ کرنا واجب ہے، ضرور کیجیے ایک سجدہ تلاوت کا۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے، اس کا ترجمہ ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس میں تعلیم کی اہمیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو علم اور عقل، شعور عطا فرمایا، لکھنے کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح جو برائی کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے عذاب کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ کے جو مقرر کردہ فرشتے وہ عذاب کے لیے بھی، عذاب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اللہ کے مقرر کردہ وہ فرشتے جو جنت میں ایمان والوں کو لے جائیں گے وہ بھی موجود ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، اس کے لیے جنت کے باغات، اور اس کے برعکس جو کفر کرے گا اور اسلام سے منہ موڑے گا اس کے لیے جہنم کی آگ۔ تو یہ مختصراً اس میں جو اللہ کے دین کو جھٹلائے گا، جو اللہ کو جھٹلائے گا، جو قرآن کو جھٹلائے گا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت کو جھٹلائے گا، جو ضروریات دین اسلام کی تعلیمات کو جھٹلائے گا، تو اس کا انجام بد ہوگا۔ جو اسلام کی تعلیمات کا زبان سے اقرار بھی کرے گا اور دل سے تصدیق بھی کرے گا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اخلاص کے ساتھ کوشش بھی کرے گا، تو پھر اللہ کی رضا کا مقام جنت پائے گا۔ اور اسی طرح یہاں یہ بھی فرما دیا کہ جو سرکشی کی طرف ابھارتا اس کی جانب مائل نہ ہو، نفس ہے، شیطان ہے، دیگر لوگ ہیں۔ شیطان خناس جو ہیں جنات میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں خناس، یعنی برائی کی طرف دعوت دینے والے۔ من الجنت والناس، سورۃ والناس پڑھی ہے تو اس میں پورا ان خناس جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو آخر میں فرما دیا کہ وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں خناس، وہ شیطانی کاموں کی طرف لے جانے والے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا کہ ان سے دور رہو، اسلام سے منہ نہ پھیرو، بلکہ ان شیطانوں اور شیطان صفت لوگوں سے منہ پھیرو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب سجدہ کرو گے تو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، قرب پانے کا مقام ہے، قرب پانے کا یہ ذریعہ ہے سجدہ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو بس یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اس سورہ مبارکہ میں تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوں، اور اس کو بطور وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تمام معاملات میں کامیابی کے لیے، دین و دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے، اپنے اہم کاموں میں کامیابی کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ جو گناہ کا نہ ہو، جو نیکی کا ہو، یا کم از کم مباح، یعنی جس کے کرنے پر گناہ نہیں، نہ کرنے پر جس کے کرنے پر یعنی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں، یہ مباح ہے، کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ جیسے عام زندگی کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی استعمال کر رہے ہیں، گھڑی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی عام دنیاوی معاملات کہ جن کے کرنے کا ثواب نہیں ہے اور چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، تو یہ مباحات میں شامل ہیں۔ تو ان کاموں کے ہاں اگر اچھی نیت سے کریں گے تو یہ استحباب کے درجے میں آ جائیں گے، یعنی پسندیدہ عمل بن جائیں گے، کہ آپ اس نیت سے رزق حلال کمائیں کہ میں اپنے بیوی بچوں والدین کے معاملات جو ہیں ان پر خرچ کروں گا، تو پھر یہ باعث اجر و ثواب بن جائے گا یہ معاملہ۔ انما الاعمال بالنیات، تو جو بھی اہم امور ہیں ان میں ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، یہ وظیفہ خود بھی اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے
ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی سلاب زدگان کو آسانیاں عطا فرمائے، ان کے معاملات میں آسانیاں ہوں اور ان کے پہلے کی طرح جو زندگی ہے وہ لوٹ آئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ان کی چیزیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہتر نعم البدل انہیں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء اللہ میں بڑا بلند مقام و مرتبہ آپ کا۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ تمام آیات بینات، ابھی اولیاء اللہ کی میں شان بیان کر رہا ہوں، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عام انسان اور ایک بندہ مومن، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی غیر مسلم اور مسلم ان دونوں میں بحیثیت انسان برابر ہو سکتے ہیں، انسانی قدریں، انسانی جو حقوق اور آزادیاں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس حوالے سے برابری ہوگی، نفس انسانیت، بنی آدم ہونے کے حوالے سے، انسان ہونے کے حوالے سے، لیکن بحیثیت غیر مسلم اور مسلم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غیر مسلم کہ اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، ہاں جو مسلمان ہے اس کی اللہ کے ہاں عزت عظمت ہے، اتنی عزت عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو طواف کے دوران مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے کعبہ، اے کعبہ معظمہ، تیری بڑی شان، تیری بڑی حرمت، تیری بڑی فضیلت، لیکن بندہ مومن کی حرمت، اس کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ کعبۃ اللہ کی کتنی شان کہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگیں وہ دعا قبول، اور گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ زیارت کعبہ، قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، والدین کی زیارت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اولیاء اللہ کی زیارت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اور علماء جو حق ہیں، علماء حق، ان کی زیارت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان عظیم ہستیوں کی خواب میں یا ظاہری طور پر یہ شرف عطا فرما دیں زیارت کا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باعث اجر و ثواب، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ تو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے سے دعائیں قبول ہوں، اجر و ثواب حاصل ہو، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے، لیکن بندہ مومن کی فرمایا کعبۃ اللہ سے بڑھ کر عزت اور عظمت ہے۔ یہ ایک عام مسلمان، ایک عام بندہ مومن کی شان۔ تو پھر اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اولیاء اللہ کی شان کیا ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ذکر فرمایا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات بینات، وہ تمام آیات بینات جن میں ایمان کا ذکر ہے، جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا ذکر ہے، جن میں اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق کامل طور پر، سب سے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بلند خلق عظیم پر فائز، اور سب سے پہلے مصداق، کامل ترین مصداق اور کامل ترین عظمتوں والے وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، پھر تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان ہیں۔ ان کے بعد پھر اولیاء امت ہیں، یعنی تمام آیات بینات جن میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں یا بد مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بالکل ٹھیک، جو غیر مسلم ہیں وہ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جو مسلمان ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سیدھا راستہ دکھا دیا، پھر ان کے لیے ترجمہ یوں ہوگا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اگر چل رہے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ
تعلق ہے، جو حقیقی اولیاء اللہ، جعلی پیروں جعلی عاملوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جو باشرہ ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہیں، جو دین کا ظاہری علم بھی رکھتے ہیں، جو تصوف کا حقیقی علم بھی رکھتے ہیں، جن کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہے، خود بخود پیری کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، ایسے اولیاء اللہ تو اب یا پھر اس سے آگے چلیں تو فقہاء، علماء حق، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان کے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر، تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، اس سیدھے راستے پر جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم تھے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام، اہل بیت کرام کا راستہ ہے، جو اولیاء حق کا راستہ ہے، جو علماء حق کا راستہ ہے۔ اسی سے اگلی آیت مبارکہ میں اسی کی تفسیر موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھنا جن پر تیرا انعام ہوا، جو انعام یافتہ ہیں۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ سورۃ النساء میں فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب وہ انعام فرمانے جن پر انعام فرمایا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین، سب سے پہلے جن پر انعام اللہ نے فرمایا وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں، یعنی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم، جن میں سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی، آخری رسول میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر انعام اللہ فرما رہا کہ من النبیین، وہ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلی ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام، والصدیقین، دوسری ہستیاں صحابہ کرام علیہم الرضوان صدیقین، اور ان صدیقین کے بھی سردار سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر فرمایا والشہداء، تیسرے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے والے، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے حنین، شہدائے موتا، شہدائے خیبر، اسی طرح شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان، سبھی اس میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا والصالحین، چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام خاص طور پر ہے، فرمایا وہ صالحین ہیں، صلحاء امت ہیں، وہ اولیاء امت ہیں، وہ صلحاء، عرفاء، علماء حق ہیں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اخلاص کے ساتھ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ بھی اس گروہ میں شامل ہیں، اولیاء کاملین صالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان میں سے جن ہستیوں کی بھی تمہیں رفاقت مل جائے، فرمایا ان کی رفاقت کتنی خوبصورت ہے۔ جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت ملی وہ ان کے صحابی بن گئے، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملی، وہ سب سے خوبصورت رفاقت تھی، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ کن کن کے نام لیے جائیں، یہ ہستیاں اس کائنات میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام عظیم الشان ہستیاں، پھر اہل بیت کرام علیہم الرضوان، تابعین اعظام علیہم الرضوان، تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان، تو یہ سبھی ہستیاں ان کے نقش قدم پر، اولیاء کاملین صالحین، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قبر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، روز محشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، ان عظیم ہستیوں کی شفاعت عطا فرما، آمین۔ تو ان اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے
خبردار سن لو جان لو، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کی نشانیاں یہ کہ علم کی بنیاد پر یہ ایمان کامل والے ہیں، کامل ایمان ہے، کامل ایمان والے ہیں، اور پوری زندگی یہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر بنے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی عمل شریعت اسلامیہ، قرآن و حدیث، اسلام کی تعلیمات کے مخالف نہیں ہوتا، موافق ہوتا ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، انعامات ہی انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہی نوازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نوازشیں کہ ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بن جاتے ہیں، ان کے قدم اللہ کی خاص قدرتوں کا مظہر، ان کی آنکھوں میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قوت بصارت آ جاتی ہے، ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قوت سماعت آ جاتی ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں مدینہ طیبہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے نہاوند 2200 کلومیٹر دور ایران کی سرحد پر موجود علاقے میں سیدنا ساریہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ کفار پیچھے سے حملہ آور ہو رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو دشمن آ رہا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ان تک اپنی آواز بھی پہنچا رہے ہیں، اور سیدنا ساریہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے بھی ہیں، اور پھر کفار کی فوج کی جانب پلٹ پڑتے ہیں اور انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ یہ ایک کرامت ہے، سینکڑوں ہزاروں کرامتیں ہیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کرام کی، اولیاء کرام کی۔ تو حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کا شمار سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے۔ والد گرامی آپ کے، ان کا اسم گرامی حضرت زکریا خان علیہ رحمہ، یہ بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کا خوف رکھنے والے، تقوی اور خشیت الہی کے پیکر۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ، آپ پٹھان قبیلے کی ایک شاخ جعفر قبیلہ جسے کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 1184 ہجری میں گڑگوجی ضلع لورا لائی بلوچستان میں ہوئی۔ اور یہ کوہ سلیمان جس علاقے میں آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، یہ وہی علاقہ ہے۔ یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی عمر مبارکہ ابھی صرف 4 برس تھی کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں حضرت خواجہ زکریا خان علیہ رحمہ، ان کا وصال ہو گیا۔ تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ، انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ بحسن و خوبی نبھائی۔ آپ کے والد گرامی گڑگوجی ضلع لورا لائی بلوچستان سے چونکہ تعلق رکھتے تھے، اور یہ ڈیرہ غازی خان کے قریبی اضلاع میں شامل ہے بلوچستان کا یہ ضلع۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ، انہوں نے آپ کے ہر حوالے سے تعلیم و تربیت کی، فارسی زبان، عربی زبان، پھر یہ ابتدائی علوم جو ہیں آپ نے تونسہ شریف آ کر یہاں سے حاصل کیے۔ اس کے بعد کوٹ مٹھن شریف حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ، ان کے درگاہ پر حاضر ہوئے۔ وہاں پر چونکہ شریعت، قرآن و سنت، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، ان علوم کا ایک بہت بڑا ادارہ، مدرسہ، جامعہ، یونیورسٹی ایک قائم تھی۔ تو وہاں پر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، وہاں پر قرآن و سنت سمجھنے کے لیے جتنے علوم ضروری ہیں وہ تمام علوم سیکھے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ترجمہ، تفسیر، حدیث مبارکہ، ترجمہ، شروح، اسی طرح پھر فقہ، اصول فقہ، یہ سبھی علوم حاصل کیے۔ اور اس دوران آپ کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ظاہری عالم تھے آپ، اور علمی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت فطانت سے نوازا۔ آپ اپنے جو کلاس فیلوز ہوتے ان کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ علمی کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے، بڑا کمال آپ کو حاصل تھا۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی علیہ رحمہ چشتیاں شریف سے اچ شریف تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ کوٹ مٹھن شریف سے قریب تھا، یعنی
جنوبی پنجاب ہی کا علاقہ ہے، کوٹ میٹن شریف بھی اور اش شریف بھی بہاول پور ضلع ہے اش شریف کا، اور کوٹ میٹن شریف کا راجن پور۔ تو آپ اش شریف گئے اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی علیہ الرحمہ کے ساتھ سماع کے مسئلے پر کلام کروں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ سماع جو ہے یہ نہیں سننا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہاروی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو جو میرے اشکال تھے، جو میرے سوالات تھے، ان کے جواب بھی مجھے مل گئے، اور بجائے یہ کہ میں ان سے کوئی گفتگو کرتا، ان سے بحث و مباحثہ کرتا، ان کی نورانی حسین و جمیل صورت دیکھ کر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اے خواجہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو خواجہ نور محمد چشتی مہاروی علیہ الرحمہ نے بعض روایت میں یہ کہ یہیں پر آپ کو بیعت بھی کیا، اور ساتھ علم دین میں مکمل کمال حاصل کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ میرے پاس ضرور آئیں۔ بہرحال یوں حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کر دیا، تقریباً آج سے 250 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ وہ عہد ہے کہ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ کمزور ترین ہوتی جا رہی ہے، انگریزوں کا غلبہ ہو رہا ہے، 1717 ایسٹ انڈیا کمپنی قیام میں آ چکی ہے، اور آخری مغل بادشاہوں کے دور چل رہے ہیں، جن میں وہ مغل بادشاہ بھی ان میں سے الا ماشاء اللہ عام طور پر وہ عیش و عشرت اور نغمہ اور سرود اور گانے باجے اور ان معاملات میں عیش و طرب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور نظام سلطنت کیسے چلانا ہے، اس سے وہ کوسوں دور جا چکے ہیں۔ عملی طور پر ان کی حکومت یہاں تک کہ صرف دہلی تک مرکوز ہو چکی تھی، اور پورے ہندوستان میں جہاں انگریز کا تسلط تھا، اس کے علاوہ سکھ، ہندو اور جاٹ، یہ مختلف ریاستوں پر انہوں نے اپنی اپنی عملداری قائم کر رکھی تھی، یعنی مختلف صوبوں میں، مختلف ریاستوں میں کہیں سکھ حکمران تھے، کہیں ہندو حکمران تھے، کہیں جاٹ حکمران تھے، اور اکثر علاقوں پر انگریزوں کا آہستہ آہستہ غلبہ ہو رہا تھا۔ تجارت کے نام پر انگریز آئے تھے، اور وہ اپنی چھاونیاں بھی قائم کر رہے تھے، اپنے فوجی، اپنے تمام معاملات آگے سے آگے برصغیر پاک و ہند جو اس وقت ہندوستان کہلاتا تھا، اس کے لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ، چونکہ آپ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر عالم دین بھی ہیں، پھر عالم باطن بھی بنے، تو آپ نے ان تمام اپنے دور کے جو معاملات تھے، جو چیلنجز تھے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے، ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، تو مختلف روایات ملتی ہیں کہ 16 برس آپ کی عمر تھی، اور تقریباً 6 برس تک آپ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں چشتیاں شریف، ضلع غالباً بہاول نگر ہے، یا آج بھی مزار مبارکہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ الرحمہ کا موجود ہے، چشتیاں شریف ضلع بہاول نگر میں۔ تو 6 سال اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں رہے، ان کے پاس رہ کر عبادات، مجاہدات، ریاضات، مشاہدات، ذکر جہر اور پاس انفاس کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ذکر جہر یعنی زبان سے اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ورد کرنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یا الا اللہ کی ضربیں لگانا دل پر، روح پر، قلب و روح پر۔ اسی طرح پاس انفاس میں سانس کے ذریعے ذکر بھی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور سانس ہی کے ذریعے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غافل ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تو اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، وہ ناشکری میں گزرتا ہے۔ کافر سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ انکار اللہ تعالیٰ کی جب یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب غفلت میں ہے، ناشکری میں ہے، نافرمانی میں ہے۔ تو یہ تمام سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد آپ کے مرشد گرامی نے صرف 22 برس کی عمر میں، دیکھیے ہمارے اولاد یا ہمارے بہن بھائی یا آج کے نوجوان نسل 22 برس کی عمر میں وہ گریجویشن یا ماسٹر کی تعلیم پا رہے ہوتے ہیں، اور ابھی صرف علوم، ظاہری علوم میں ہی مشغول ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے
سائنس ٹیکنالوجی یہ علوم حاصل کیے جائیں، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ کفایہ علوم میں شامل ہیں، یعنی اگر چند مسلمان بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیں دیگر مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، منع نہیں ہے، لیکن جو علم فرض تھا اس کی جانب توجہ نہیں ہوتی۔ وہ فرض کیا ہے؟ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، پاکی، ناپاکی، دنیا میں جتنے ہمارے معاملات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث اور فقہ، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے کہ کون سا عمل فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے تو مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، کون سا مستحب عمل ہے، کون سا مباح ہے، دوسری جانب حرام کون سا ہے، مکروہ تحریمی کون سا ہے، مکروہ تنزیہی کون سا ہے، اثاعت کیا ہے۔ اسی طرح یہ معاملات، ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم پی ایچ ڈیز بن جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم نے خود دیکھا الا ماشاء اللہ کہ وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی بعض اوقات ان لوگوں کو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے فرائض ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہی نہیں پتہ کتنی ہوتی ہیں، پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ان کی ترتیب کیا ہے، وہ کون کون سے فرائض ہیں۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو دونوں علوم حاصل کرتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی۔ یہ کسی پر کوئی اٹیک نہیں ہے، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں تو دینی علوم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید علماء کے پاس بیٹھ کر، اساتذہ کے پاس بیٹھ کر سمجھ کر پڑھا؟ صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بعض ترجمے بھی ایسے مل جاتے ہیں جو دستیاب ہیں مارکیٹ میں، جو اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، صحابہ کرام کی شان کے غیر موافق ہیں، ان میں ترجمے ہی غلط کیے گئے ہیں، جو ایمان کے بھی بعض اوقات ایمان کے منافی ہیں، جس میں اللہ کا جسم اور اس طرح کی چیزیں بھی ثابت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط ترجمے کیے گئے ہیں، تو ایمان گمراہ ہونے کا، ایمان کے برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر خود ہی ہم کہیں کہ جی ہم خود ہی ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، تفسیر بھی پڑھ لیں گے، نہیں، کامل اساتذہ اور وہ جو محبت اور ادب والے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام، ان سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ، اسی طرح فقہ، یعنی جو زندگی میں ہمارے معاملات پیش آتے ہیں ان کا علم، دینی علم حاصل کرنا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ فرض ہے اور فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ جتنے معاملات ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، فرض عین ہم نے چھوڑ دیا تو کفایہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ، آپ کو 22 برس کی عمر میں آپ کے مرشد گرامی نے خلافت عطا فرما دی۔ اب آپ عالم دین بھی ہیں، 16 برس کی عمر تک عالم بن چکے تھے، اور عالم باطن بھی ہیں، اور پھر آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو تونسا شریف جانے کا حکم دیا۔ اس حوالے سے ملتا ہے، اس سے پہلے تاؤسا کہا جاتا تھا، توئیں کے ساتھ، توئیں الف حمزہ واو سین ہے، تو آپ کی تشریف آوری سے یہ تونسا شریف بن گیا۔ اور القریۃ الصالحہ، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، وہ بستی جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہ بستی شریف ہوتی ہے، وہ صالحہ نیک بستی ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے، تو ایک زاہد، ایک خشک عالم کے پاس چلا گیا، اس کے پاس جا کر اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہے؟ اس نے کہا کوئی بخشش نہیں، تو بڑا گناہ گار ہے، چلا جا۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر اس کو ندامت ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، تو پھر اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس پہنچا جو عالم حق تھا، جو عالم باطن بھی تھا، تو اس کے پاس پہنچ کر اس نے پھر یہی کہا کہ میں نے 100 قتل کیا، کیا میری بھی بخشش، توبہ، مغفرت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں تمہاری بخشش ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہاں فلاں بستی ہے وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ تو توبہ بھی کرو، توبہ کی نیت سے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ان کا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، توبہ کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وہ اللہ کا بندہ چل پڑا اس بستی کی طرف، القریۃ الصالحہ، یہ حدیث میں الفاظ ہیں، صالح بستی کی طرف، نیک شریف بستی کی طرف۔ تو راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب جنت اور جہنم، عذاب اور ثواب والے دونوں فرشتے آ گئے۔ اب فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، عذاب والے کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں، ثواب والے کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں۔ اب ان کے آپس میں وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اس نے 100 قتل کیے تھے تو اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ عذاب جو دوسرے تھے انہوں نے کہا بھائی وہ
نیکی کے راستے پر چل پڑا تھا، توبہ کی نیت کر لی تھی، نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دونوں طرح کے فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتا ہے، یہ اولیاء اللہ کی شان آشکار فرمانی ہے، ہمیں بتانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس طرح کرو دونوں گروہوں سے فرشتوں کے، کہ تم اگلی زمین کی پیمائش بھی کر لو، پچھلی جس در سے وہ چل کے آیا وہ بھی کر لو۔ اگر تو اگلا فاصلہ زیادہ ہے، پچھلا کم ہے، تو پھر جہنم میں لے جاؤ۔ اگلا کم ہے یعنی اس بستی والوں کے زیادہ قریب پہنچ چکا ہے، تو پھر جنت میں لے جاؤ۔ اب اگلا زیادہ تھا، تھوڑا فاصلہ اس نے طے کیا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا جو زیادہ تھی اگلی، اسے فرمایا تو سمٹ کر کم ہو جا، اور جو پیچھے والی تھوڑی تھی اسے فرمایا تو پھیل کر لمبی ہو جا، زیادہ ہو جا۔ تو جب فرشتوں نے پیمائش کی تو پچھلا فاصلہ زیادہ تھا، تو اب جنت والے فرشتے اسے لے گئے۔ کس وجہ سے؟ اس نے توبہ کی سچی نیت کر لی تھی، سچی توبہ کی نیت کر لی تھی، اور اولیاء اللہ کی جانب جا رہا تھا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی طرف جانے کی نیت ہی بندہ کر لے، لیکن اولیاء اللہ کامل اولیاء اللہ ہوں، جعلی عامل جعلی پیر نہ ہوں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ، آپ تونسہ شریف آئے، آپ نے خانقاہ بھی تعمیر کروائی، مدرسہ تعمیر کیا جس میں 1500 طالب علم پڑھا کرتے تھے، اور 50 علماء موجود تھے جو پڑھاتے تھے، خود آپ بھی پڑھاتے تھے، قرآن و حدیث، فقہ، تصوف کا بھی درس دیا کرتے تھے، اور ان سب علماء، طلباء، حتیٰ کہ وہاں کھانا پکانے والے دیگر جتنے بھی خدام تھے، سب کی سیلریز، سب کا انتظام وہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ خود فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح کھانے کا، لنگر کا انتظام آپ کے ذمہ تھا۔ ایک موقع پر آپ کے جو منشی، اس نے بتایا کہ 700 روپیہ جو ہے اس ماہ وہ خرچہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ 5000 بھی آ جائے، مجھ سے نہیں پوچھنا، مجھے نہیں بتانا کہ 700 ہے، جتنا ضرورت ہے وہ خرچ کرتے جاؤ۔ حتیٰ کہ جہاں جو طلباء رہتے، جو اساتذہ، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کے جوتوں کا انتظام بھی کیا جاتا۔ یہ اگرچہ علیحدہ بات ہے کہ یہ روایت میں ملتا، چونکہ وہ ایسا دور تھا کہ لوگ سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ منقول ہے کہ 6 ماہ بعد ہر طالب علم کو جوتے بھی نئے ملتے تھے اور لباس بھی نیا ملتا تھا، اور یہ ہم نے خود بزرگوں سے سنا، اور ایسے بزرگ موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم خود 6 ماہ بعد ہمارے پاس ایک سوٹ ہوتا تھا، اسے ہی دھو کر دوبارہ پہن لیتے تھے، اور بعض کا 6 ماہ، سال بعد نیا سوٹ ملتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی۔ اور پھر بعض کا ایسا بھی معاملہ ہوتا تھا، ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، یا جس کے پاس بہت اچھا سوٹ ہوتا تھا، خاندان کا کوئی اور فرد یا دوست یا محلے گاؤں والا، بستی والا، وہ شادی وغیرہ کے موقع پر اس سے مستعار ادھار لے جاتا تھا کہ مجھے دے دو، میں نے فلاں شادی میں پہننا ہے۔ ایسے بھی معاملات ہوتے تھے، ایسے بھی معاملات کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ آج اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ناشکری میں مبتلا ہیں۔ بہرحال حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ، آپ کی درگاہ، آپ کی خانقاہ، آپ کا مدرسہ، یہ اس دور میں علم و عمل کا مرکز تھا، اور قرآن و حدیث، فقہ، عربی، فارسی، علم و ادب، منطق، فلسفہ، حتیٰ کہ علم سائنس، حیت، ہندسہ، الجبرا، طب، یہ علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، یعنی میڈیکل، میتھمیٹکس اور دیگر علوم سائنس کے، یہ بھی پڑھائے جاتے تھے، اور ہزاروں سٹوڈنٹس وہاں سے پڑھ کر دنیا میں جاتے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ کے جو شاگرد اور مریدین اور خلفاء کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں، ان میں سے 673 آپ کے خلفاء ہیں جنہیں آپ نے خلافت سے نوازا۔ افغانستان کے علاقوں میں آپ کے خلفاء موجود رہے، کشمیر میں، اسی طرح پورے پاکستان، ہندوستان، حتیٰ کہ افریقہ تک آپ کا سلسلہ جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا۔ ان میں سے مشہور درگاہیں اور خلفاء، ان چند ایک کا میں نام لے لیتا ہوں۔ سیال شریف، خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ، گولڑا شریف، اسی طرح جلال پور شریف، بھیرا شریف، اسی طرح اور مکھڈ شریف، جنوبی پنجاب کے کئی درگاہیں وہ آپ کے خلفاء کی درگاہیں ہیں۔ ہندوستان میں، جنوبی افریقہ میں، تو حتیٰ کہ ایران، عراق، شام تک آپ کے خلفاء پھیلے، اور پوری دنیا تک اسلام کا پیغام، محبت کا پیغام، دین کا پیغام ان ہستیوں نے پہنچایا۔ اور آج بھی
افغانستان تک آپ کا سلسلہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور بلوچستان، KPK، پنجاب، یہ سارے انڈیا، یہاں تک آپ کے مریدین کا سلسلہ موجود ہے۔ آپ کے ملفوظات وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کی عبادت کی جائے خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری کے نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، اور مخلوق کی بھلائی کا معاملہ کیا جائے، مخلوق کے گناہوں کی طرف نظر نہ کی جائے کہ فلاں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں کر رہا ہے۔ بالخصوص انفرادی طور پر اگر کسی ایک شخص میں کوئی معاملہ ہے اور اس معاملے سے دوسروں کو نقصان نہیں، اس کو نقصان ہے، تو اس کو بڑے محبت کے ساتھ تنہائی میں بتایا جائے، اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، لوگوں کے سامنے پن پوائنٹ نہ کیا جائے کہ یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، فلاں ہے نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں وہ کسی دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہو تو پھر ضرور اس کو سر عام بھی منع کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے ظلم سے بچو، یہ فلاں معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی تعلیم رہی ہے۔ لنگر کا انتظام، نماز کا انتظام، مسجد، خانقاہ، تزکیہ نفس کا انتظام، اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے در کی جاروب کشی صدر نشینی سے بہتر ہے، یعنی اولیاء اللہ کے در پر جھاڑو دینا، خدمت کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ ان سے فیض حاصل کرنا، فرمایا یہ حکمران بننے سے بھی بہتر ہے، وزیر اعظم، صدر بننے سے بھی یہ بہتر ہے۔ اگر اولیاء اللہ کا خادم بننا، ان کے ساتھ نسبت رکھنا، ان سے نسبت حاصل کرنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا حکمران وقت بننے سے بہتر ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی شان کیا ہوگی، یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک اپنی اپنی ناقص عقل اور فہم کے مطابق گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ آپ کے فرمودات کا ذکر کیا جائے، بہت سے ہیں۔ افمات مسلمانوں کو غیر مشروع امور سے دور رہنا چاہیے، غیر شرعی کاموں سے بچنا چاہیے۔ صفائی قلب اور روحانی ترقی کے لیے اتباع شریعت بے حد ضروری ہے، یعنی شریعت کی اتباع یہی اصل میں طریقت ہے۔ یہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں، آپ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اصل کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بندگی کا حق یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے۔ جب تم دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو گے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کوئی بھی شخص ظاہر و باطن میں اتباع شریعت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی نشانی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر وہ قناعت کرتے ہیں اور دل میں زیادہ کی طلب اور لالچ نہیں رکھتے، اور فرماتے ہیں علم بغیر ہدایت کے کچھ فائدہ نہیں دیتا، اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی رضا پر شکر کرنے والے ہیں، اور ان کے کلام اور ان کے وجود میں نفسانیت کا، میں کا شبہ ہی نہیں پایا جاتا۔ اور فرماتے ہیں بندے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ تمام کاموں میں کوئی بھی کام بغیر حکمت کاملہ کے نہیں ہوتا۔ کئی فرمودات ہیں، چند ایک کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ اور تمام اولیاء، صلحاء، عرفاء، علماء حق، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے عائشہ صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر کا ایک معاملہ ذکر کیا، سلام بھی کہا، جو وعلیکم السلام۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، بالکل مشکل مرحلہ ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، نماز پڑھیے، اور یا سلامو یا سلامو، ایک تو اس کی کثرت کریں، دوسرا یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کی کثرت کریں، اور یا ودودو جب پڑھیں تو اپنے اوپر، گھر والوں پر، بچوں سب پر دم کر دیں، انشاءاللہ آپس میں الفت محبت قائم ہوگی۔ بالخصوص جمعرات کو 1001 مرتبہ، یا اس کے علاوہ بھی کسی دن 1001 مرتبہ یا ودودو یا رؤوفو یا رحیمو پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، اور سبھی کھائیں، آپس میں محبت ہوگی۔ ایک اور لسنر ہیں تاجہ بیر والا سے طیب حسن شاد صاحب، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ غالباً ان کے والدہ کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، شاید فاطمہ، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا انہی کی اولاد میں سے، سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور والد کا نام غالباً عبداللہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر
ہم نام ہوں گے محمد بن عبداللہ۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا نور العین صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام ڈیلی سنتے ہیں، آج کا خاص وظیفہ ریپیٹ کر دیں جی۔ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کو رات کو روزانہ 21 دن تک یہ 700 مرتبہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ گردے میں پتھری کا وظیفہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو پڑھیں آپ 41 مرتبہ۔ وجیحہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ 96.6 فیصل آباد، لقمان بھائی آپ کو سلام، جی وعلیکم السلام۔ اور بالوں کے لیے وظیفہ، جی آپ میڈیسن بھی استعمال کریں اور وظیفہ یا سلام ہو اس کو کثرت سے پڑھیں۔ شہریار علی فاروقی قادری ہیں، حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کہ انہوں نے کلام کا کچھ ذکر کیا، کی جانا میں کون، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون، جی یہ ان کا معرفت کا اور وحدت الوجود میں ڈوبا ہوا کلام ہے۔ کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں خود بھی اس کو سیکھوں گا، اس کے حوالے سے اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کروں گا، آپ تک بھی کوشش کروں گا پہنچا دوں۔ نمرہ صاحب ہیں، کہتی ہیں آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا شادی کے لیے، رشتے کی بات چل رہی ہے لیکن رکاوٹ کا تھوڑا معاملہ ہے، آپ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب اس کو کثرت سے پڑھیں، بالخصوص رات کو عشاء کے بعد 500 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ دوسرا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں، جمعہ المبارک کے دن 313 مرتبہ، اس کے علاوہ کثرت سے یا مسبب الاسباب اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ دعا بھی مانگیں، کچھ صدقہ خیرات بھی اللہ کے راستے میں کریں، اللہ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں قرۃ العین صاحبہ، عائشہ صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد